بسم اللہ الرحمن الرحیم. شہر نشین پہ تشریف فرما شہر عزیز کے حد دل عزیز امیرے علی جناب مفتی محمد اسماعیل قاسمی صاحب, اس میٹنگ کے صدر بزرگ سیاسی رہنما الحاج یونس صاحب, دوستوں, بزرگوں, نوجوانوں, آج کی یہ میٹنگ کا عنوان شہر کے جو سلگتے مسائل ہے اور جس طریقے سے اسمبلی کے رزلٹ آنے کے بعد اس شہر کے اندر ایک ماحول بنایا جا رہا ہے. یہ شہر کے اندر ایک سیاسی انارکی کا ماحول جس طریقے سے بنایا گیا اور منظم پلاننگ کے تحت گریٹ سمیہ کو شہر میں آنے کی دعوت دی گئی اور SIT جس طریقے سے گٹھت کی گئی, یہ سارا ماحول ایک پلاننگ کے تحت یہاں پر اپنی ہار کا بدلہ لینے کے لیے رچا گیا ایک منصوبہ تھا. یہ شہر نے اسمبلی الیکشن کے اندر اپنے جذبات کو, اپنی طاقت کو ووٹوں کے ذریعے ظاہر کیا. جس طریقے سے اسمبلی الیکشن کے اندر شہر میں گندا ماحول اور گنڈا گردی کا ماحول بنایا گیا تھا اور خاموشی کے ساتھ جہاں کے جو ووٹر تھے جنہوں نے اس ماحول کو اور اس گندگی کو محسوس کیا تھا, انہوں نے جا کر اپنی ووٹوں سے مفتی صاحب کو یہاں پر کامیاب کرے اور انہوں نے اپنی شکست کو برداشت نہیں کر پائے. تو ایک سیاسی یہاں کے لوگوں سے انتقام لینے کے لیے شہر کی سیاست اور ماحول کو خراب کرنے کا ایک منظم پروگرام بنایا ہے. آصف شیخ رشید صاحب پارلیمنٹ و اسمبلی الیکشن کے بعد مسلسل یہ بات کہہ رہے تھے کہ یہ شہر کے اندر جو بھی حکومت کی طرف سے تعصبانہ رویہ اختیار کیا جا رہا ہے وہ ہمارے پارلیمنٹ کی ایک جھوٹ ایک طاقت کے خلاف ہے. ان کے یہ جملے یہ جو ہمیں بزدل کرتے ہیں, ہمیں بزدل بنانے کے لیے کافی ہے. ہم کھٹمل کے گھر سے کوٹری نہیں جلاتے. یہ ہمیں پتا ہے کہ ہم نے پارلیمنٹ میں اگر سیکولر امیدوار کو ووٹ دیے تو ہم اس کا یہ خامیازہ بھگت رہے ہیں. ارے ہم ایسے نتیجوں سے ڈرنے والی قوم نہیں ہے. ہم سب ہستی سے جیت جائیں گے لیکن ہم ہماری اصلیت پر سے ہٹ نہیں سکتے. یہ آج جا کر کسی اور کو ڈرائیں گے. دوستو, آج ہمیں اسمبلی الیکشن کے بعد مسلسل کوئی نہ کوئی مسائل کے اندر رسا کر یہ جو سائیکل والے اور رکشہ والوں کا جو نافرت گٹھبندھن ہوا ہے یہ ہمیں ڈرانے کی کوشش کر رہے ہیں. ہم ان ساری چیزوں سے ڈرنے والے نہیں ہیں. آج وقت نہیں ہے, انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں ان کی پوری جو مکمل سازش ہے اور جو انہوں نے شہر کو پریشان کرنے کے لیے جو ماحول بنایا ہے اس کے اوپر مکمل تفصیلی گفتگو آپ کے ساتھ کی جائے گی. آپ لوگوں کو کوئی چیز سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کا اپنا نمائندہ اسمبلی سے لے کے شہر کے راستوں پر آپ کی نمائندگی کے لیے کھڑا ہوا ہے اور کتے کے بھونکنے سے یہ سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ جنگل ان کے باپ کا ہے. شیر ہمیشہ خاموش رہتا ہے اور وقت پر اپنی چلتا ہے. یہ بنا والے جو بھونکنے والے جو کتے ہیں ان سے آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. جس طریقے سے ذاتیات کے اوپر یہاں پر سیاست ہو رہی ہے ہمیں ان کی ذاتیات بتانے کی ضرورت نہیں ہے. شہر 1985 میں ان کا خانوادہ دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے ان کا کہاں سے ان کا رشتہ رہا ہے اور کیا رہا ہے. بولتے نا دستار کے ہر تار کی تحقیق ہے لازم, دستار میں ہر تار کی تحقیق ہے لازم, ہر سائے کے دستار موثر نہیں ہوگا. اگر ہم نے ان کے تاروں کی بات کرنا چھیڑ دیا نا تو ان کے آن تک کپڑے بھی نہیں بچیں گے. یہ کیا لوگوں ذاتیات میں بات کریں. ارے سیاست کو سیاست کے جیسا کرو. آج اللہ نے تم کو اس شہر کے اندر 30 سال تک موقع دیا تھا, تم نے اس شہر کو کیا کیا یہ بیان کرو. آپ لوگوں کے گھروں میں جھانکتے ہو, ارے تمہارے گھر بھی جھانکے پڑے. ہمارے یہاں چٹ منگی پڑی رواج نہیں ہے, سمجھے. ہم بولنے میں آئیں گے نا تو تم کہیں منہ چھپانے کے لائق نہیں رہیں گے, لیکن یہ ہماری تربیت نہیں ہے. الحمدللہ ہماری تربیت کے نہیں ہے. ہم لوگوں کی عیبوں کی پردہ پوشائی کرنے والے لوگ ہیں. ہم لوگوں کے عیب آپ کے عیب بیان کریں گے نا, کوئی کس کے گھر میں کیمرے لگاتا اور کس کی کیا کیا ریکارڈنگ ہے ساری جب بتانے کا آئیں گے نا تو
तुम्हारे को मुंह छुपाने की जगह नहीं मिली। सियासत तामीर और तरक्की के नाम पर होना चाहिए। तुमने 30 साल में शहर को क्या दिया, इस पर होना चाहिए। अरे तुमने कुछ शहर को दिया रहता था कि शहर तुम्हारे साथ रहता था ना। तुमने शहर को कुछ नहीं दिया। तुमने हर तरीके से भ्रष्टाचारी करके भी तुम कामयाबी के रास्ते पर नहीं आ सके। ये इन्होंने पूरे शहर के अंदर मखसूस वाले की मखसूस ऑर्डर में बोनस की प्लानिंग कर करके 1,09,000 तक की पहुंचे। बोलते हैं तुम सारे असबाब इख्तियार करो, फैसले अल्लाह के हाथ में। दोस्तों, तुम दुनिया की सारी ताकत भी इख्तियार कर रही ना, तो फैसले आसमानों से होते। और ऐसी शिकस्त, ये शिकस्त तो 25-30 हजार के हमारे लिए है कि ये 25-30 हजार से लड़े, लेकिन इनको दिमागी नस्तर और पागल करने के लिए अल्लाह पाक ने इनको एक अज़ियत दी है। 162 वर्ष की जिंदगी भर ये सोचते रहेंगे कि हम कहां कम पड़े, हम कहां कम पड़े। पूरी दुनिया ही असबाब लेकर आ गए और हम कहां कम पड़े जो 162 वोट से आ गए। और हर बात में एक बात ये सोचता हूं कि यार मैं ये कर लेता था ऐसा होता था, वो कर लेता था ऐसा होता था। फैसले अपनी करतूतों के और अपनी हरकतों से आसमानों से नाजिल होते हैं। मैं बोलना तो बहुत कुछ चाहता हूं, लेकिन आज वक्त की कमी है। आप लोगों ने मुझे मौका दिया, यही आप लोगों का शुक्रिया है। इंशाअल्लाह यहाँ तो बहुत सारे स्टेज सजेंगे और तुम जिस तरीके से बात करना चाहेंगे इंशाअल्लाह अजीज हम हमारे बड़े से इजाजत ले लेंगे और उसके बाद तुमको हर अंदाज में जवाब देंगे इंशाअल्लाह। तुम जो अंदाज में हमसे बात करना चाहेंगे वो अंदाज में तुमसे बात करेंगे। तुम जमहूरी अंदाज में बात करेंगे, हम तुमको जमहूरी अंदाज में जवाब देंगे। और अगर तुम इससे हट कर हमसे सोचेंगे तो हम इससे हट कर भी तुमसे मुकाबला करने के लिए तैयार है। दोस्तों, डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। मोमिन के अंदर डर कभी पैदा नहीं हो सकता। यही हमारे मुसलमान होने की निशानी है। हमें डरना और हालात से घबराना नहीं है। हम मुसलमान हैं और बाइज्जत मुसलमान कभी वक्त के जालिमों से डरता नहीं है। आप लोगों को जिस तरीके से आपने असेंबली के अंदर अपनी मेहनतों का सबूत दिया, इस तरीके से आने वाले कारपोरेशन के अंदर ये सिक्के का एक रूप था। आपको सिक्के के दोनों रूप शहर की तामीर और तरक्की के लिए देना है। इसी मेहनत और लगन के साथ आपको कारपोरेशन इलेक्शन को हमारे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सभी लोग जिस वार्ड में जिसको भी उम्मीदवारी दी जाएंगी आपको उनके लिए मेहनत करना है और हमें इख्तियार में आकर शहर की तामीर और तरक्की का हिस्सा बनना है। जिस तरीके से आपने मुफ्ती साहब को नवाजा है, इस तरीके से कारपोरेशन भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को नवाज के इंशाअल्लाह ये शहर तरक्की अपनी आंखों से देखेगा। इतनी ही बात बोलकर मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। खुदा।